جو نہایت رحیم، نہایت کریم اور نہایت مہربان ہیں۔ پچھلی دفعہ ایک صاحب نے سوال کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ بھئی اگلا لیکچر کس بات پہ ہوگا، ان کا دیکھا جائے گا، لیکن صحیفہ حضرت یونس علیہ السلام پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا۔ آج ہم اس کی صرف پہلی آیت کو ہاتھ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ تعارف ضروری ہے، اور تعارف زیادہ لمبا ہے۔ آیت تو چھوٹی سی ہے، تعارف لمبا ہے۔ تاریخی تعارف نہیں بلکہ زبان کا تعارف ہے، تاکہ پھر بہتر طور پر آگے کی بات سمجھ میں آ سکے۔ ہم آوازیں اپنے منہ سے اور ناک سے نکالتے ہیں۔ کچھ آوازوں میں ہمارے ہونٹ ملتے ہیں، کچھ میں منہ کھلا رہ جاتا ہے، کچھ میں آواز یہاں اٹکتی ہے، کچھ یہاں سے نکلتی ہیں، اور کبھی ہم وہ آوازیں اپنے طور پر نکال کے کوئی نیا لفظ نہیں بنا سکتے۔ یہ خرابی ہے زبان کی، کیونکہ کچھ قواعد ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ گا آواز ہے اردو کی، ڑا آواز ہے۔ آپ گاڑا تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ڑاگا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پابندی یہ ہے کہ ڑے کی آواز یا تو لفظ کے بیچ میں آ سکتی ہے جیسے بڑا، یا آخر میں آ سکتی ہے جیسے پہاڑ، لیکن ڑے سے شروع نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پابندیاں ہیں مختلف زبانوں کی، اور اردو کی پابندی یہ ہے۔ تو لگے بندھے اصولوں کے تحت ہم آوازیں نکالتے ہیں، آوازوں کو ملا کے ہم الفاظ بناتے ہیں، اور وہ جو الفاظ بنتے ہیں ان کے مفہوم ہم طے نہیں کرتے۔ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ ایک لفظ بنا لیں اور کہیں کہ میں اس کا مطلب یہ لیتا ہوں۔ یہ کیا وہ زبان بولنے والے بھی اس لفظ کے وہی معنی لیتے ہیں جو آپ لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی کل سے یہ ہے کہ جب ہم گاجر کہیں گے تو گاجر کا ہمارا مطلب جو ہے وہ ہوگا برسات، آپ کہیں گے یار یہ کہاں لکھا ہوا ہے گاجر کا مطلب برسات ہے؟ کوئی نہیں مانے گا۔ یہ سب کو طے کرنا ہوگا کہ گاجر کیا ہے، اور ہم نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے کہ گاجر ایک سبزی ہے یا پھل ہے جو زمین سے نکلتا ہے۔ ان حروف الفاظ جو بن جاتے ہیں ان کو ہم کسی قواعد کے تحت، اصولوں کے تحت کسی زبان میں جوڑتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس ایک چھوٹا سا فریز بن جاتا ہے۔ مثلا خدا کے لوگ، 3 لفظ سے خدا کے لوگ۔ اردو ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم یوں کہیں، یا اس کی تصدیق بدل کے یہ کہیں کہ لوگ خدا کے، لیکن اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم یہ کہیں کہ لوگ خدا یا کہ خدا لوگ۔ وہ جو فریز بنتا ہے پھر بہت سارے فریزز مل کے ایک کلاز بنتا ہے، پھر مختلف کلازز مل کے ایک جملہ یا سینٹینس بنتا ہے۔ یہاں پہ آ کے ہماری گرامر جواب دے جاتی ہے۔ جو آپ نے پڑھا ہوگا وہ صرف سینٹینس تک آپ جانتے ہیں کہ اس زبان میں جملہ کیسے بنتا ہے۔ انگریزی میں ایسے بناتے ہیں، اردو میں ایسے بناتے ہیں، فارسی میں ایسے بنتا ہے، عربی میں ایسے بنتا ہے، مختلف قواعد ہیں۔ لیکن ہم زندگی میں نہ صرف آوازیں نکالتے ہیں، نہ صرف لفظ بولتے ہیں، نہ صرف ہم فریزز بولتے ہیں، نہ صرف ہم کلاسز بولتے ہیں، نہ صرف سینٹینسز بولتے ہیں، بلکہ ہم لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، لمبی لمبی عبارتیں لکھتے ہیں۔ آپ جب بائبل پڑھتے ہیں، یہ ایک ہے لٹریچر کی مثال، تو اس میں لمبے لمبے بیانات ہیں، لمبی لمبی کہانیاں ہیں۔ تو جب آپ ایک جملے کو نکال کے پیش کر دیتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور گرامر سے آگے آپ کو لے لی جاتی ہے۔ تو ماہرین لسانیات نے یہ سوچا کہ یہ ہماری گرامر میں خرابی یہ ہے کہ یہ سینٹینس لیول سے آگے جاتی نہیں ہے، اور ہم روز جو باتیں کرتے ہیں وہ سینٹینس لیول سے آگے کی ہوتی ہیں۔ وہ ہم ڈسکورس کرتے ہیں، ایک بیانیہ ہوتا ہے،
جیسے ہم مختلف جملے ملا رہے ہیں، کس طرح سے ملاتے ہیں، یہ ہے وہ اس کو ڈسکورس طے کرتا ہے۔ تو ڈسکورس لیول پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف جملے ایک دوسرے سے کس طرح سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم یہ دو جملے کہیں، خدا سچا ہے، بائبل خدا کا کلام ہے، ہم نے دونوں جملوں کے درمیان کوئی حرف نہیں لگایا کہ جس کو جوڑا جائے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ کیونکہ بائبل خدا کا کلام ہے اس لیے سچا ہے، اور یہ کیونکہ اور اس لیے آپ کا دماغ سپلائی کرتا ہے کیونکہ آپ اردو سے واقف ہیں۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم عبرانی سے واقف نہیں ہیں، ہم یونانی سے واقف نہیں ہیں، ہم اردو تراجم سے یا انگریزی تراجم سے واقف ہیں، تو ہمارا ڈسکورس بالکل مختلف ہوتا ہے۔ جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو آپ بنیادی طور پر گرامر دیکھتے ہیں، لیکن جب آپ تشریح کرتے ہیں تو اس وقت آپ ڈسکورس دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ایک جملہ دوسرے جملے کے ساتھ جڑا ہوا کیسے ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ پھر ہم آپ کو ابھی چھوٹی سی مثال دیتے ہیں اور اسی حضرت یونس کے صحیفے سے دیتے ہیں۔ شروع ہوتا ہے وہ یہی اور ہوا۔ جن لوگوں نے ترجمہ کیا انہوں نے اردو کے ڈسکورس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوچا کہ کوئی کتاب لفظ اور سے شروع نہیں ہوتی، اس لیے آپ کے ترجمے میں چاہے کیتھولک ہے یا پروٹسٹنٹ ہے، خدا کا کلام یونس کے پاس ہوا یا یونس پر نازل ہوا، اور سے شروع نہیں کیا گیا ہے، تو آپ مس کر جاتے ہیں ترجمے کی وجہ سے اس ڈسکورس کو۔ تو آج ہم صرف یہ بات کریں گے کہ وہ واجہی میں اور ہوا میں جو پہلا حرف ہے چھوٹا سا وہ، جس کے معنی اور کہیں، وہ کیا کر رہا ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ یہ پہلا ہی جملہ ہے، اگر اس سے پہلے کوئی عبارت ہو تو ہم کوئی نتائج اخذ کر سکتے ہیں، لیکن اگر پہلا ہی جملہ یہی ہو اور ہوا تو مطلب کیا ہے، یہ اور کیا کر رہا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے۔ یہاں پہ ڈسکورس آپ کی مدد کرتا ہے کہ آپ اس زبان میں استعمال دیکھیں کہ وہ کرتا کیا ہے۔ کوئی کتاب اردو میں اور سے شروع نہیں ہوتی، انگریزی میں بھی نہیں ہوتی اینڈ سے، کہ کتاب شروع کر دیں آپ اینڈ سے، اس لیے انگریزی تراجم میں بھی شروع والا اینڈ گم ہے، اردو کے تراجم میں بھی شروع والا اور گم ہے، لیکن عبرانی میں موجود ہے وہ یہی اور۔ ظاہر ہے کہ یہ کسی پچھلی عبارت سے ملا رہا ہے، لیکن پچھلی عبارت ہے ہی نہیں۔ اب ہم کیا کریں، کیونکہ ہم سوچ رہے ہیں اپنی گرامر کے اعتبار سے، اپنے اردو یا انگریزی کے ڈسکورس کو سامنے رکھ کے ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جب وہ آتا ہے یا اور آتا ہے یا اینڈ آتا ہے تو اس کا پچھلی عبارت سے کوئی تعلق ہوتا ہے، کس قسم کا ہوتا ہے یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، اور یہ کتاب ہی کے شروع میں ہے، کوئی پلے نہیں پڑتی بات۔ لیکن یہ وہ یہی اور کتابوں کے شروع میں بھی لگا ہوا ہے، اور صرف وہ بھی لگا ہوا ہے۔ آپ جب قضات کی کتاب ججز کا دیکھتے ہیں تو اس کا پہلا حرف وہ ہے۔ آپ پریشان ہیں یہ کیا کر رہا ہے بھائی، کتاب واہ سے شروع ہو رہی ہے، خروج واہ سے شروع ہو رہی ہے، احبار واہ سے شروع ہو رہی ہے، استثناء واہ سے شروع ہو رہی ہے، کیا مصیبت ہے یہ، اور تقریباً سب میں ترجمے میں اور گم ہو گیا ہے، کیونکہ کتاب اور سے شروع نہیں ہوتی۔ لیکن عبرانی ڈسکورس یہ ہمیں بتاتا ہے کہ واقعی اس کا تعلق ہے۔ پیدائش کے شروع میں پہلا حرف وہ نہیں ہے بلکہ ب ہے، بریشیت وہ نہیں ہے، لیکن اگلی کتاب خروج کے شروع میں وہ ہے، اس سے اگلی کتاب احبار کے شروع میں وہ ہے، گنتی کے شروع میں وہ ہے، استثناء یا تثنیہ شرح کے شروع میں وہ ہے۔ تو جب یہودی پڑھتا ہے اس کی سمجھ میں ایک بات آتی ہے جو ہماری آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جن کی کتاب ہے ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ کیا سمجھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کتاب شروع ہو رہی ہے تو اس میں شروع میں وا نہیں ہے، خروج کے شروع میں وا آ رہا ہے، اور یہ نام ہیں ان کے پہلا شموت، اور یہ نام ہیں ان کے جو آئے مصر میں۔
تو کہانی آپ کی پیدائش کی کتاب پہ ختم نہیں ہوئی تھی، وہ کہانی ابھی جاری و ساری ہے، کیونکہ خدا نے کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ میں تمہاری قوم کو بہت بڑھاؤں گا، پھیلاؤں گا، اور ساری قومیں ان سے برکت حاصل کریں گی۔ کچھ مثالیں ہیں کہ بڑھ پھڑ رہے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ جو اتنے بڑھ گئے ہیں اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ تو دنیاوی طور پر نتیجہ یہ نکلا جو ہم دیکھتے ہیں کہ خروج کے پہلی عبارت میں، وہ یہ ہے کہ اور یہ ان کے نام ہیں جو آئے، اور وہ لوگ اتنے بڑھ گئے تھے کہ فرعون کو سوچنا پڑا کہ ان کا بندوبست کریں، جو ہم سے زیادہ ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ایک تو پاپولیشن کا مسئلہ ہے، اتنے سارے رکھے کہاں گئے، دوسرے یہ ہے کہ ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ ایک تو یہ مفت کے ملے ہوئے ہیں، بیکار کام کرتے ہیں، ہمیں پیسے نہیں دینے پڑتے، اتنے لوگ کہاں سے ملیں گے، مزدور مفت کے ہیں۔ پھر ان کو چھوڑ دیا، یہ دشمن سے مل گئے تو حملہ کر دیں گے۔ تو پھر اس نے ایک پالیسی اختیار کی کہ اس کو ایسا کرتے ہیں، ان کی لڑکیاں ہونے دیتے ہیں لیکن لڑکوں کو مار ڈالیں گے۔ تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو اب یہودی کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ خدا نے تو کہا تھا کہ برکت کا ذریعہ بنو گے، یہ اچھی برکت ہے، جو برکت کا ذریعہ بننے والے سے انہیں پہ عذاب الہی نازل ہوا، ان کو اپنے بچے جو ہے وہ پھینکنے پڑ رہے ہیں۔ یہ کہانی چل رہی ہے، اور یہ کہانی آپ کو دکھائی دیتی ہے کہ صاحب ان کی گنتی ہو رہی ہے، گنتی کی کتاب میں مردم شماری ہو رہی ہے کہ کتنے ہو گئے، معلوم لاکھوں کی تعداد میں پہنچ گئے ہیں۔ کوئی ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ یہ بڑھتے پھٹتے پڑ جائیں گے۔ کہا چاہیے تھا کہ یہ دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنیں گے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو احبار کی کتاب میں لیویٹیکس میں پھر مذہبی ذمہ داریاں ان کی ہیں، مختلف لوگوں کی، کہ جو قربانیاں دیں گے ان کی ذمہ داریاں یہ ہوں گی، تم سے اگر یہ قصور ہو جائے تو اس کے لیے تمہیں یہ کرنا ہے کہ یہ برکت ایسے نہیں نازل ہو جائے گی مفت میں، ہم بڑے فضل کے قائل ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ کرنا بھی پڑے گا، ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ تو وہ واہ کا شروع کا کہ 4 کتابوں کے شروع میں واہ لگا ہوا ہے، پیدائش میں نہیں ہے۔ تو جب یہودی پڑھتا ہے تو وہ ان 5 کتابوں کو ایک اکائی تصور کرتا ہے، اس کے نزدیک پورا یونٹ 5 کتابیں ہیں، اس لیے اس کو وہ تورا کہتا ہے یا تورات کہتا ہے۔ تو اب جب حضرت یونس علیہ السلام کے صحیفے میں پہلا لفظ آپ واہ پڑھتے ہیں تو یہودی جب پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اس سے پہلی کتاب میکا کے ساتھ کوئی تعلق ہے، جو ہمیں معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ ہم میکا پڑھتے نہیں، ہمیں تو پورے یوسف پڑھنے کو مل رہے ہیں، ہم کیوں میکا کو پڑھیں؟ جب میکا کو پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب میں یہ کہا گیا ہے کہ بھئی جو کافر اقوام ہیں ان کو ختم ہو جائیں گے، ان کو تک خبر پہنچا دو ان کو کہ یہ تباہ و برباد ہونے والی ہے، اور ان کا یہ ہوگا، فلاں کا یہ حشر ہوگا، فلاں کا یہ ہوگا۔ تو یونس کی کہانی ہوئی ہے کہ کیا سارے کافر ختم ہو جائیں گے؟ کیا خدا کی برکتیں بانٹنے کا یہی طریقہ ہے، لوگوں کی جان لے لیا کرے؟ یہ وہ مسئلہ ہے جو ذہن میں اٹھ رہا ہے، اور اسی کے خلاف حضرت یونس علیہ السلام بغاوت کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کافر جن کو ختم ہونا چاہیے تھا آپ بھیج رہے ہیں کہ میں جا کے تبلیغ کروں تاکہ وہ ایمان لے آئیں اور عذاب الہی سے بچ جائیں، انہی کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ عذاب نازل ہوا ہے، اور آپ ان کو بچانے کی فکر میں نہیں جاتا۔ دوسری دفعہ جب جاتے ہیں پیغام مجبوراً دے دیتے ہیں، لیکن دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کافر ہیں، پکے کافر ہیں، یہ جہنم رسید ان کو ہونا ہے، ان میں سے کوئی ایمان نہیں رہے گا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ غرق ہو جائیں گے۔ وہ نہیں ہوتے، خدا بچا لیتا ہے۔ پھر پریشانی یہ لاحق ہوتی ہے کہ اچھا دیکھ لیتا ہوں شاید خدا اپنا ارادہ بدل لے، تو جھونپڑی میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ شاید اللہ میں اب ارادہ بدلیں، اب اس کو تباہ کر دیں، اب تباہ کرتے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ جو شروع کا واہ ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس کا پچھلی کتاب سے تعلق ہے، میکا سے شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد جتنے نبی آ رہے ہیں سب کی کتابوں میں شروع میں یہی چلا رہا ہے، یوں ہوا یوں ہوا اور یوں ہوا اور یوں ہوا، کہ یہ ایک ہی کہانی ہے تمام انبیاء کی، یہ الگ الگ کہانیاں نہیں ہیں جس طرح سے ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں، یہ ایک پورا یونٹ ہے ان 12 کتابوں کا جو انبیاء صغریٰ جن کو ہم کہتے ہیں، مائنر پروفٹس کہتے ہیں۔ مائنر اس لیے نہیں ہے کہ چھوٹے ہیں، اس لیے کہ ان کی کتابیں چھوٹی ہیں، لیکن پیغام بہت بڑا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے، پیغام چھوٹا نہیں ہے۔ تو یہ تمام ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو ہیبریو ڈسکورس ہم سے یہ کہتا ہے کہ وہ کا فنکشن یہ ہے
کہ یہ بالکل گرامر صحیح کہہ رہی ہے کہ اس کا پچھلی کتاب کے ساتھ تعلق ہے، اور تعلق موضوع کے اعتبار سے ہے، اور موضوع یہ ہے کہ خدا چونکہ رب العالمین ہے، وہ تمام کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو وہ ان کافروں کی بھی دیکھ بھال کرتا ہے، اور ان کو پیغام جب بھیجتا ہے کہ میں تمہیں تباہ و برباد کرنے والا ہوں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کو تباہ و برباد کر دے، بلکہ وارننگ دے دے کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو یہ ارادہ ہوگا۔ اب وہ پہلی آیت بڑی خوفناک ہے، اور ہوا یوں کہ کلام خدا کا یا پروردگار کا یونس بن امتی کے پاس وہاں پہنچا بھی نہیں ہے، آیا بھی نہیں ہے، نازل ہوا بھی نہیں ہے۔ یہ نازل ہوا ہم نے مسلمانوں سے سیکھا، کیونکہ یہاں پہ کلام نازل ہوتا ہے اسلام میں، بائبل میں کلام نازل بازل نہیں ہوتا۔ کوئی فرشتہ اوپر سے لے کے لکھا لکھایا پڑھ کے رٹا لگا کے نہیں آتا ہے، بلکہ خدا اس نبی کے دل میں کوئی بات ڈالتا ہے، اس کے ذہن میں ایک تصور آتا ہے کہ یہ پروردگار کی طرف سے ہے، اور وہ پھر اس پیغام کو لے کے آگے جاتا ہے۔ آگے خطرناک یہ ہے کہ جا کے ان کو سنا دے، کیونکہ ان کی برائی میرے حضور پہنچی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھئی جب تک یہ برائی خدا کے حضور نہیں پہنچے اسے دکھائی نہیں دیتی، بڑا اندھا خدا ہے، اور معلوم نہیں کون جا کے اس کو خبریں پہنچاتا ہے کہ بھئی یہ لوگ اتنے برے ہو گئے، ان کو تباہ و برباد کرنا ہے، اللہ میں کو کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خبر پہنچی ہے، ان کی برائی کی خبر مجھ تک پہنچی ہے، تو بھائی اس کا مفہوم کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہے کہ ان کی برائی ہے، اس کا چرچا ہونے لگا ہے، اور کسی فرشتے نے جا کے چغلی کھائی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہاں جگہ کے لگا بڑے بدماش ہیں، اللہ میاں آپ تو سوتے رہتے ہیں، آپ تو بڑے رحیم و کریم ہیں، آپ کو کیا معلوم دنیا میں کیا ہو رہا ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، بڑے بدماش ہیں، ان کو تباہ برباد کر دیجیے۔ یہ ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے، لیکن یہودی کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے جس کی کتاب ہے؟ اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے گناہوں کے انبار لگتے چلے جا رہے ہیں، یہ انبار لگتے لگتے گناہوں کے خدا کے حضور تک جا پہنچے ہیں کہ برج بابل کی طرح سے ہمارے گناہوں کا ایک مینار کھڑا ہو گیا ہے۔ اب وہاں تک وہ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ گناہوں کے اوپر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے جا کے ان کو یہ پیغام پہنچا دیں۔ پھر ایک اور مصیبت یہ ہے، ایک ترجمے میں ہے کہ ان کے گناہ میرے حضور آ پہنچے ہیں، دوسرا ترجمہ ہے کیونکہ ان کے گناہ میرے حضور آ پہنچے ہیں۔ عبرانی زبان میں کی ہے، اور وہ سینکڑوں دفعہ استعمال ہوا ہے، لیکن ایک دفعہ بھی اس کے معنی کی کے نہیں ہوتے، دیٹ کے نہیں ہیں، ہمیشہ کیوں کے ہیں۔ کیونکہ یہ وہ نہیں ہے جو ان کو جا کے سنانا ہے کہ تمہارے گناہ پہنچ گئے، صرف ان کو جا کے بتانا ہے کہ 40 دن اور تم ختم، اور وہ خود بیٹھ کے سوچیں کہ کیوں بھائی 40 دن کے بعد کیوں ختم ہو جائیں گے، ہم نے کیا کیا ہے، تاکہ اپنا راستہ سیدھا کر لیں۔ اب مشکل یہ کہ اگر خدا نے کہہ دیا 40 دن اور اس کے بعد نینوا ختم، اور نینوا ختم نہیں ہوتا، تو کیا خدا جھوٹا ہے؟ دھمکیاں دیتا ہے، ختم کر دوں گا، لیکن کرتا ہی نہیں ہے، کس سے ڈرتا ہے؟ تو خدا نے پہلے سے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اگر تم اپنے گناہوں سے باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں ختم کر دوں گا، اور اگر گناہوں سے باز آ گئے تو تمہیں بچا لوں گا، کیونکہ مجھے کسی کی موت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کسی کو مار کے کسی کی جان کے لے کے میں خوش نہیں ہوتا ہوں، میں کوئی ہٹلر اعظم تھوڑی ہوں جو لوگوں کو مار مار کے خوش ہوں، میرا کام تو لوگوں کو راہ راست پہ لانے کا ہے، لہذا اس لیے یہ وارننگ دے رہا ہوں۔ تو وہ جو پہلا حرف ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس کا پچھلی کتاب سے تعلق ہے۔ میکا کی کتاب اٹھا کے دیکھتے ہیں، وہ واہ سے شروع نہیں ہوتی، بعد کی کتابیں ساری واہ سے شروع ہو رہے ہیں، واہ یہی واہ یہی واہ یہی، وہاں پہ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ ان انبیاء صغریٰ کی پہلی کتاب ہے، تو وہ شروع میں واہ نہیں ہے، باقی تمام مل کے 12 کی 12 کا ایک یونٹ بنتا ہے، اس لیے ہم یہ 12 الگ الگ نام لیتے ہیں، یہودی ان کو 12 کو ملا کے ایک ہی کتاب کہتے ہیں، اور اس کتاب کا نام 12 ہے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں 12 میں یہ لکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بائبل یہ 12 جو انبیاء کرام ہیں، ان کے صحیفوں کا جو مجموعہ ہے اس میں یہ لکھا ہے، یہ 12 میں یہ لکھا ہے۔ ہم عام طور پر جب یہ سوچتے ہیں
کہ جناب مسیح نے 12 حواریین کا انتخاب کیوں کیا، تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ 12 چونکہ قبائل تھے، قوم بنی اسرائیل تھے، ہر قبیلے کی نمائندگی کے لیے ایک ایک آدمی چاہیے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ یہودا اسکریوتی کون سے قبیلے کی نمائندگی کرتا ہے؟ تو جب یہودی سنتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ 12 جب کہتے ہیں تو یہ پورا وہ پیغام ہے خدا کا جو تمام اقوام عالم کے لیے ہے، اور مسیح نے 12 صحابہ کرام کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ پوری دنیا تک پیغام لے کے جائیں گے۔ شروع میں ہمیں کہیں ملتا نہیں ہے، آخر میں ملتا ہے کہ اب تم دنیا میں جاؤ اور جا کے یہ پیغام پہنچا دو۔ تو ان کو پریشانی یہ ہے کہ ہم ہیں 12 اور ہمارے مقابلے میں بیٹھے ہوئے ہیں 12 کروڑ، ہمارے بس کا ہی نہیں ہے کہ ہم 12 کروڑ کا مقابلہ کر سکیں۔ تو جواب یہ ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، بھیا کام تو مجھے کرنا ہے، تمہارا تو نام ہی نام ہو رہا ہے، تمہیں کون سی پریشانی ہے؟ تو اگر آپ یہودی بن کے سوچیں، یہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ اہل جدید کو بھی نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ پہلے اہل عتیق کو نہ سمجھیں، اور اہل عتیق کو آپ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ وہ یہودی والا ذہن نہ رکھیں۔ ہمارے ہاں وہ یہودیت والا ذہن ہی نہیں ہے، اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ کلام آیا یا ہوا یونس کے پاس جو بیٹا تھا میرے حق کا، امتائی، میرا حق، یا آخر میں کہ یہوہ، کیونکہ یہ جو ہے یہوہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، خداوند حق ہے، یہ حق کا بیٹا ہے، لیکن حق کی بات پہنچانے سے گریز کر رہا ہے کہ کہیں میری توہین نہ ہو جائے، میں کہوں اور پیش گوئی پوری نہ ہوئی تو اس سے بڑی نبی کی بے عزتی کیا ہو سکتی ہے، یہ توہین رسول ہو جائے گی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو حق کا بیٹا ہے یہ کہتا ہے ڈرتا ہے، پھر جب وہ آتا ہے جو کہتا ہے کہ میں حق ہوں، وہ اس بات سے نہیں گھبراتا کہ میری جان لے لی جائے گی، اور وہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کا پیغام کہ یہ واحد نبی ہے جو اپنا علاقہ چھوڑ کے غیروں کے علاقے میں جاتا ہے۔ باقی انبیاء کرام کا آپ دیکھیں، حضرت عیسیٰ نے بھی ان کے خلاف باتیں کی ہیں، یرمیہ میں بھی ہیں، حزقیل میں بھی ہیں اور ہیں، لیکن یہ تمام نبی بڑے محفوظ مقام پر اپنے علاقے میں بیٹھ کے دوسروں کو دھمکیاں دے رہے تھے۔ مطلب تو سب ہے ان کے ہاں جا کے خود دھمکی دو نا، لطیفہ تو سب ہے، وہ نہیں، یہ واحد نبی ہے جو جاتے ہیں اور ان کے علاقے میں جا کے ان کے سامنے یہ پیغام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 40 دن اور تم ختم، تمہارا نام و نشان نہیں رہے گا۔ بالکل اس بات کے امکانات سے کہ وہ لوگ مار ڈالیں، بالکل اس بات کے امکانات سے کہ وہ کہیں کہ تم جھوٹے ہو، لیکن یہ پیغام سنتے ہی ان کی توقعات کے بالکل برعکس ہی ہوا۔ پہلے تو یہ ہے کہ کافر خدا کو مانتے ہی نہیں، جب یہ جہاز میں جاتے ہیں طوفان آ جاتا ہے، یہ سو رہے ہیں، کافر دعائیں مانگ رہے ہیں، مومن سو رہا ہے، کافر دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ غنی۔ یہ جو ایک آئرنی ہے اس کتاب میں جس کو آپ محسوس نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد وہ سارے اپنے اپنے خداؤں سے دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن عین ممکن ہے کہ کوئی خدا رہ گیا ہو تو وہ ٹھوکر مار کے حضرت یونس کو اٹھاتا ہے کیپٹن، اور آ کے کہتا ہے میاں تم اپنے خدا سے دعا مانگو، اور اس کے پہلے انہیں اپنے اپنے خداؤں سے دعا مانگی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے خداوند اس مصیبت کو ٹال دے، تو وہ اس کے خدا کو مان لیتے ہیں۔ حضرت یونس بچے نہیں ہیں، بالغ ہیں اور نبی ہیں، تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر اب انہوں نے، جبکہ میں نے کوئی تبلیغ نہیں کی، صرف طوفان کو دیکھ کے یہ ایمان لے آئے ہیں، تو تبلیغ کروں گا تو لازمی یہ ایمان لائیں گے، مصیبت سے بچ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جب یہ جرم ثابت ہو جاتا ہے، حضرت یونس کہتے ہیں کہ میری وجہ سے ہوا ہے، کہتے ہیں اس کو بڑا شوق ہے مرنے کا، قرآن ڈال کے دیکھو پتہ چلے ہے کون، معلوم پھر بھی نام ان کا نکل آتا ہے، اب تو کوئی شک و شبہ نہیں، تو یہ میں اٹھا کے ڈال دو طوفان رک جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے پھینک دو سمندر میں،
اور یونانی کہہ رہے اور انہوں نے پھینک دیا اپنا سامان سمندر میں. یونس کو نہیں پھینکا، سامان پھینک دیا اور چیزیں پھینکنی شروع کر دی کہ جہاز ہلکا ہو جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چاہے آپ کا لاکھوں ٹن وزن ہو لوگوں کے سامان کا، لیکن ایک یونس کی نافرمانی کے گناہ کا وزن ان سے زیادہ ہے، وہ جہاز کو لے کے ڈوب رہا ہے. ان کی سمجھ میں آ گیا. اور پھر اس کے بعد ہمیں معاف کرنا، ہم اس کا ڈال رہے ہیں، بے قصور کا گناہ جو ہے ہمارے ذمہ نہیں لگایا. مزے کی بات ہے وہ بے قصور خود کہہ رہا ہے میں قصوروار ہوں. کوڑا ڈالتے ہیں، اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ قصوروار ہے، اس کو پھینکتے ہیں، طوفان تھم جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے اسی کی وجہ سے مصیبت آئی تھی، یہ قصوروار ہے. لیکن ان کی رائے یونس کے بارے میں بہت اچھی ہے کہ یہ قصوروار نہیں ہے، بے گناہ کا گناہ قتل ہمارے ذمہ نہیں لگا دینا بھائی. یونس علیہ السلام کے نزدیک چونکہ وہ کافر ہیں تو واجب القتل ہے، ان کو ختم ہو جانا چاہیے. اور کافروں کا یہ ہے کہ نہیں، یہ چاہے گناہ گار بھی ہے، کچھ بھی ہے، اپنے خدا سے بھاگا ہوا ہے، لیکن اب مجبوری ہے اس کو پھینکنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کا گناہ جو ہے ہمارے ذمہ مت رہا. آپ دیکھیں گے کنٹراسٹ بہت بڑا ہے. پھر یہ پہنچتے ہیں، جب وہاں پہنچتے ہیں وہاں پہ جا کے تبلیغ شروع کرتے ہیں تو وہ خبر پہنچتے بادشاہ سلامت تک پہنچ جاتی ہے. آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ آپ پڑوسی ملک میں گھس جائیں اور یہ تبلیغ کرنا شروع کرتے ہیں، انڈیا چلے جائیں اور یہ کہتے ہیں کہ 40 دن کے بعد انڈیا تباہ ہو جائے گا. آپ کو لوگوں کو باغیانہ تقریر کرنے پہ، اکسانے پہ اندر نہیں کر دیں گے؟ بادشاہ سلامت کے پاس جب خبر پہنچی ہے تو وہ تمام کو حکم دیتا ہے کہ بھائی تم روزہ رکھو اور خود تو خود جانوروں سے بھی روزہ رکھواؤ. کسی مذہب میں ہمیں نہیں ملتا کہ جانوروں پہ روزہ فرض ہو. ہمارے ہاں روزہ فرض ہے، اور اس فرض کی وجہ سے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جانوروں کو بھوکا مارنے کی کون سی تک ہے. ان کا کون سا روزہ ہوتا ہے؟ ان کی سحری افطاری کا کیا بندوبست ہوگا بھائی؟ ان کے لیے کون بتائے گا کہ کون سا ٹائم ہو گیا ہے؟ مطلب بس ان کو کھانا وانا مت دو. یہ بل بلائیں گے، جانوروں کے بچے بھی روئیں گے، ان کو کھانے کو نہیں ملے گا. تو خدا شاید ان جانوروں کی سن لے. یہ کافر کا خیال ہے کہ یہ خدا جانوروں کا خدا ہے. جناب یونس کا، ایک یہودی کا، ایک بنی اسرائیلی کا، ایک نبی کا یہ خیال نہیں ہے. اور آخر میں خدا کہتا ہے کہ کیا میں اس شہر کو تباہ کر دوں جس میں 1,45,000 ایسے افراد رہتے ہیں جو دائیں اور بائیں ہاتھ پہ فرق نہیں کر سکتے اور بے شمار جانور ہیں، اور وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہاں میں جانوروں کا خدا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مسلسل تنبیہ ہو رہی ہے کافروں کی طرف سے ایک مومن کو، اس کو سمجھایا جا رہا ہے. ان کی تھیالوجی بالکل صحیح ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی تھیالوجی میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ جو بحر و بر کا خالق ہے میں اس سے بھاگا ہوا ہوں، میری ذمہ داری اسے لگائی تھی لیکن میں نہیں نبھا رہا. یہ پیغام پہنچانا ہے. تھیالوجی بیچارے کی صحیح ہے کہ وہ زمین و آسمان کا خالق ہے، بحر و بر کا مالک ہے، اس کی تھیالوجی گڑبڑ نہیں ہے، اس کا پریکٹیکل غلط ہے کہ اس تھیالوجی کے جو تقاضے ہیں وہ پورا کرنے کو تیار نہیں ہے. کہ اگر خدا واقعی رحیم و کریم ہے، وہ بحر و بر کا مالک ہے، تو جہاں کہیں بھی انسان بستے ہیں، چاہے وہ خشکی میں بستے ہیں یا سمندروں میں بستے ہیں یا جزیروں میں بستے ہیں، ان تک پیغام پہنچانا تمہارا کام ہے. یہ بات اتنی واضح نہیں تھی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں. نیو ٹیسٹامنٹ میں واضح ہو جاتی ہے جب جناب مسیح کہتے ہیں کہ تم میرا پیغام لے کے دنیا کے کونے کونے تک چلے جاؤ، کہ چونکہ وہ رب العالمین ہے تو اس کا پیغام ہر جگہ پہنچنا چاہیے. یہ وہ اس کتاب کا پیغام ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی کتاب کا، کہ خدا سب کا ہے، جہاں تک کہ وہ جانوروں کا بھی خدا ہے. اور کیا وہاں پہ جانوروں کی تخصیص ہے؟ کون سے جانور؟ جو حلال جانور ہیں صرف ان کا خدا ہے، یا سوروں کا بھی خدا ہے، گدھوں کا بھی خدا ہے؟ وہ تو جو بھی جانور ہیں وہ سب کا خدا ہے. وہ تو گدھے گھوڑوں کا بھی خدا ہے، وہ تو سوروں کا بھی خدا ہے. بڑی توہین آمیز بات ہے، لیکن یہی بات کہی گئی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جانور ہیں، میں ان کا کیا خیال نہ رکھوں؟ اسے جانوروں کی فکر ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جسے جانوروں کی اتنی فکر ہے اس نے پھر جانوروں کی قربانی کا کیوں حکم دے دیا؟
ایک شخص کہتا ہے میں ان کی جان نہیں لینا چاہتا، دوسری طرف سے کہتا ہے صبح اتنے ذبح کرنا، شام کو اتنے کرنا، اور سے کرنا. ادھر جانور ذبح کروایا جا رہا ہے اور دعوے کیے جا رہا ہے کہ مجھے جانور بڑے پیارے ہیں. چیز بات تو سیدھی سی بات ہے کہ جو پیارا ہوتا ہے اسی کی ہی جان جاتی ہے، جو پیارا نہیں ہوتا اس کی جان نہیں جاتی. اور جناب مسیح چونکہ سب سے زیادہ پیارے تھے تو سب سے بڑی قربانی بھی انہیں کی ہے. اگر وہ پیارے نہیں ہوتے تو بالکل بیکار کی قربانی تھی. تو یہ واقعی یہ پیار کا تقاضا ہے کہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ صاحب کہ جسے چاہو اس کی جان لے لی. تو یہ چاہنے میں ہے ہی یہی، یا اپنی جان دینی پڑتی ہے یا جان لینی پڑتی ہے، اس کے بغیر چاہت ہوتی نہیں ہے پوری. محبت کے تقاضے یہی آتے. ذرا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کیا ان جانوروں کی بھی فکر نہ کروں؟ اللہ توبہ توبہ. کسی کتاب کے آخر میں یہ لکھا ہو ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ ختم کرتے ہیں. کتاب شروع ہو رہی ہے اللہ کے نام سے کہ اللہ کا پیغام پہنچا یونس کے پاس، اور ختم ہو رہی ہے جانوروں پہ. بھائی تو اللہ کے نام پہ ختم ہونی چاہیے تھی. لیکن یہ وہی اعتراض ہے جو کہ آپ پیدائش سے بھی کر سکتے ہیں. کتاب پیدائش شروع ہو رہی ہے کہ خدا نے پیدا کیا. کتاب کے آخر میں کیا ہے کہ قوم میں کہ یوسف اس کی لاش مصر میں تابوت میں. یہ آخری الفاظ ہے. وعدے وہ کرتا رہا تھا کہ میں تمہیں یہ زمین دوں گا. زمین تو کیا جلا وطن ہو گئی. یوسف کی لاش ہے تابوت میں رکھی ہوئی، یہ ہے اس کے وعدے کہ مردہ ایک رکھا ہوا ہے، یہ پکڑو اس کو. کیونکہ ہماری توقعات یہ ہوتی ہیں کہ اگر ہم کہانی لکھیں تو اس کا اختتام بھی بڑا خوبصورت ہو. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب وہ کتاب شروع ہوتی ہے تورات، اس کا پہلا حصہ جو پیدائش ہے یا تکوین ہے، اس کا اختتام موت پر ہے. آپ جب دوسری کتاب دیکھتے ہیں اس کا اختتام بھی موت پر ہے کہ اسے بچوں کی جانیں لے لی. جب پوری کتاب ختم ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر ہے. یہ زندگی کے پیغام موت کے اندر سارے لپٹے ہوئے ہیں. تو ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ اب اگر خدا کوئی کلام بھیجے گا، کوئی آئے گا نئے نظام کی صورت میں، تو اگرچہ اس کی ابتدا خدا سے ہوگی لیکن انتہا یہی ہوگی کہ کسی کی جان گئی اور کسی نے جان دی. کیونکہ یہ اس کا ایک تقاضا ہے، یہ وہ ڈسکورس ہے جو کہ ہمیں بتاتا ہے. تو اس لیے جب ہم الفاظ تک دیکھتے ہیں تو ہم پریشان رہتے ہیں. جب صرف جملوں تک محدود رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں. جب ہم پورا ڈسکورس دیکھتے ہیں، پورا بیانیہ دیکھتے ہیں، تب ہماری بات سمجھ میں آنے لگتی ہے. چلیے ہم یہ مان لیتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھئی میں خدا کو مانتا ہوں جو بحر و بر کا مالک ہے. تو سوال یہ ہے جب بحر و بر کا مالک ہے تو سمندر کے جہاز میں گھسے ہوئے ہیں، اس کا تو مالک وہی ہے. اگر وہ مالک ہے تو کبھی بھی طوفان چاہے لے آئے اور بلا سکتا ہے. تھیالوجی صحیح ہے لیکن پریکٹیکل غلط ہے. اگر وہ بحر و بر کا مالک ہے تو آپ اس سے کہیں بھاگ کے جا نہیں سکتے. آپ کے لیے کوئی امکان ہے ہی نہیں، کیونکہ بحر و بر سے باہر نکلے کہ جائیں گے کہاں. اس زمانے میں تو کوئی بھی میزائل بھی ایجاد نہیں ہوئے تھے کہ آپ بیٹھ کے کسی اور سیارے پہ چلے جائیں. اسپیس شپس بھی نہیں تھے. تو زمین پہ ہی پیدا ہونا تھا اور زمین پہ ہی مرنا تھا. کسی خاک سے نکلے اسی خاک میں جاؤ گے، اسے تو باہر نکل ہی نہیں سکتے. تو وہ کرے تو بیچارہ یونس کرے کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ یہی میں یہ کی آواز ہے. کلام کس کے پاس پہنچا؟ کس کا؟ یہوہ کا، خداوند کا. وہ بھی یہ کی آواز سے شروع ہو رہا ہے. کس کے پاس پہنچا؟ یونا کے پاس. وہ بھی یہ سے شروع ہو رہا ہے. تو یہ کی آواز جو آپ سن رہے ہیں یہ مسلسل آپ کو بتا رہی ہے کہ چاہے وہ ہونے کا عمل ہو، چاہے وہ پروردگار کا ذکر ہو، چاہے وہ یونا کا ذکر ہو، یہ ایک ہی ذات ہے جو ان کے پیچھے کار فرما ہے. کیونکہ یہ کتابیں لکھی گئیں بعد میں، پہلے سارے پیغام زبانی آپ سنتے تھے. جب سنتے ہیں تو یہ کی آوازیں جو آپ کے ذہن میں آتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی زور کس بات پہ دیا ہے کہ یوں ہوا. یہی کس کی طرف سے؟ یہوہ کی، خداوند کی طرف سے. کس کے پاس؟ یہوہ کے پاس، یونا کے پاس.
اور آخر میں کیا ہوا؟ اور آخری لفظ ہے بہیموت. بہیموت جو ہے جمع کا صیغہ ہے جانور، اور آخر کا ت ہے. عبرانی زبان کے الف بے میں آخری حرف تاء تے ہے. تو کتاب کا اختتام بالکل اسی پہ ہو رہا ہے جو زبان کا. خدا کا حرف آخر کیا ہے؟ خدا کا حرف آخر یہ ہے کہ یہ جانور ہے، کہ میں جانوروں کی بھی دیکھ بھال کرتا ہوں، میں انسانوں کی بھی دیکھ بھال کرتے ہیں. تو آپ جواب سنیں. اس کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے، اب ہے تھوڑی سی مشکل. وہ یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ سے عبرانی کی تلاوت اس کی ڈاؤن لوڈ کر لیں اور بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے لائٹ بجھا کے سنیں. پلے آپ کا کچھ نہیں پڑے گا، فکر نہ کریں انشاءاللہ. لیکن آوازیں جب ذہن میں آئیں گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک رزم ہے آوازوں کے اندر. کچھ آوازیں جو ہیں جو بار بار ٹکرا رہی ہیں آپ کے کانوں سے، اور جب وہ یہودی کے کان سے جیسے یہ کی آواز آتی ہے تو اس کے ذہن میں یہوہ یا پروردگار آتا ہے کہ یہ پروردگار ہے جو سب کچھ کر رہا ہے. یہ طوفان بھی پروردگار لا رہا ہے، طوفان تھما بھی وہی رہا ہے، پودا بھی وہی اگا رہا ہے، پودا بھی وہی سکھا رہا ہے، یہ آندھیاں بھی وہی چلا رہا ہے، لو بھی اسی نے چلائی ہے. اب کرے گا کیا؟ تو یہ آپ جب اس طرح سے سنتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں آوازوں کو، تو تب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ یہودی اس کتاب کے پیچھے جان کیوں دیتے ہیں، اور مسیح نے کیوں اسی کتاب میں سے ایک حوالہ پیش کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جیسا یونا کے ساتھ ہوا تھا ویسے میرے ساتھ ہوگا. وہ 3 دن جو ہے وہ آبی جاندار کے پیٹ میں تھا، میں زمین کے پیٹ میں ہوں گا. یہودی اس کو بھولے نہیں تھے، لیکن یہودی کچھ اور بھی سمجھتے تھے. ہم صرف 3 دن گننے میں لگے رہتے ہیں، یہ 3 دن پورے ہو رہے ہیں یا نہیں، 24 گھنٹے کا 3 دن 72 گھنٹے ہوتے ہیں یا نہیں. جب یہودی سنتا تھا تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ پیغام کیا ہے کتاب کا؟ پیغام یہ ہے لوگوں کو بچانا ہے، چاہے اپنی جان پہ کیوں نہ بن جائے، سمندر کی تہہ میں اتر جانا پڑے، تب بھی لوگوں تک، کافروں تک پیغام پہنچانا ہے. تو میں بھی